ایگزیکٹو صدر ریاست تہائے متحدہ کے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سربراہ مملکت حکومت کے سربراہ اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یا تو قانون سازی پر دستخط کرے یا کانگریس کے ذریعے نافذ کردہ بلوں کو ویٹو کرے، حالانکہ کانگریس دونوں ایوانوں کے 2/3 ووٹ کے ساتھ ویٹو کر سکتی ہے۔ صدر کا انتخاب بالواسطہ طور پر الیکٹورل کالج کے ذریعے نائب صدر کے ساتھ 4 سال کے لیے کیا جاتا ہے۔ 22ویں ترمیم کے تحت جس کی توثیق 1951 میں ہوئی، کوئی بھی شخص جو 2 بار صدارتی مدت کے لیے منتخب ہوا تیسری بار کے لیے منتخب نہیں ہو سکتا۔ موجودہ جو بائیڈن ہیں جنہوں نے 20 جنوری 2021 کو اپنا عہدہ سنبھالا تھا۔ عدلیہ، سپریم کورٹ اور زیر وفاقی عدالتیں جن کے ججوں کا تعین صدر سینٹ کی منظوری سے کرتا ہے، جو قوانین کی تشریح کرتے ہیں اور آئین کے تحت ان کی میعاد مقرر کرتے ہیں، اور وہ قوانین جو غیر آئینی ہو گئے ہوں انہیں ختم بھی کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 111 کہتا ہے کہ وفاقی ججوں کا تقرر صدر سینٹ کی رضامندی سے اس وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیتے، مواخذہ اور سزا یافتہ نہیں ہو جاتے یا مر نہیں جاتے۔ یہ ہے ان کی ڈیوریشن۔ موجودہ چیف جسٹس جان رابرٹس ہیں جو 2005 سے اب تک اس منصب میں موجود ہیں اور اب یہ آپ کے 2024 چل رہا ہے۔ الیکٹورل کالج امریکہ میں صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے ایک ادارے کا استعمال کیا جاتا ہے جسے الیکٹورل کالج کہتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ الیکٹورل کالج کوئی تنظیم یا کالج نہیں بلکہ یہ امریکہ کے بانیوں کے ذریعے واضح کیا ہے اور ملک کے آئین میں شامل کیا گیا ایک نظام ہے۔ ہر انتخاب کے لیے نمائندہ اراکین کے نام سے معروف ارکان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان ملک کے رائے دہندگان کے ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں۔ فی الوقت ان ارکان کی تعداد 535 اور وہ 3 جو میں نے کہا کولمبیا۔ کسی صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ ایسے 270 نمائندہ ارکان کی واضح اکثریت ہو۔ کلیئر؟ نیشنل آرکائیوز وفاقی حکومت کی وہ ایجنسی ہے جو انتخابی عمل کی نگرانی کرتی ہے۔ امریکی ریاستیں پارلیمنٹ میں موجود ان کے اراکین کی تعداد کے مساوی نمائندوں ارکان رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ ہر ریاست کے ایوان بالا سینٹ میں 2 اراکین سینیٹر ہوتے ہیں، جبکہ ایوان زیریں یعنی ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں اراکین کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ کسی مخصوص ریاست کی آبادی کے لحاظ سے امریکی پارلیمنٹ کانگریس میں عوامی نمائندوں کی تعداد ہر 10 برس میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کیلیفورنیا میں فی الحال نمائندہ ارکان کی تعداد سب سے زیادہ تعداد ہے، یعنی تقریباً 53 اس کے تعداد ہے۔ اس کے بعد ٹیکساس کا نمبر آتا ہے جس کی نمائندہ ارکان کی تعداد 40 ہے، پھر نیو یارک 28، فلوریڈا کے 30 اراکین ہیں۔ امریکی ریاستوں میں 7 ریاستیں بہت امپورٹنٹ ہے ایسی ہیں جن کی آبادی کم ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک کے پاس محض 3 نمائندے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نہ تو کوئی ریاست ہے جیسے میں نے بتایا، نہ ہی امریکن پارلیمنٹ میں اس کی کوئی نمائندگی ہے، مگر اس کے نمائندے اراکین کی تعداد بھی 3 ہے، 435 اور 3 438۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے نمائندے اراکین کی تعداد امریکہ کے فی الوقت سب سے کم آبادی والی ریاست وائیومنگ کے اراکین کی تعداد کے مساوی ہے۔ پرائمری اور کوکس 2 ایسے طریقے ہیں جن سے لوگ ریاستوں اور سیاسی جماعتوں کو صدارتی امیدوار کا انتخاب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پروسیس صدارتی پرائمری، زیادہ تر ریاستوں میں صدارتی انتخابات سے 6 سے 9 ماہ قبل پرائمری ہوتی ہے۔ پرائمری ووٹرز خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدوار کا انتخاب گمنامی میں کرتے ہیں۔ وہ ریاست جہاں پرائمری کا انتخاب انعقاد ہوتا ہے وہ فاتحین کو مندوبین سے نوازنے کے لیے ووٹ کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کئی ریاستیں صدارتی انتخابات سے قبل مہینوں میں کاکس منعقد کرتی ہیں۔ کاکس سیاسی جماعتوں کے ذریعے چلائے جانے والے اجلاس ہوتے ہیں جو کاؤنٹی، ضلع یا علاقے کی سطح پر منعقد ہوتے ہیں۔ کچھ کاکس خفیہ رائے شماری کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسروں کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس امیدوار کے مطابق گروپ میں تقسیم کریں جس کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ غیر فیصلہ کن شرکا اپنا گروپ بناتے ہیں۔ ہر امیدوار کا گروپ تقریر کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں ہر امیدوار کو دیے گئے مندوبین کی تعداد ان کو ملنے والے کاغذ ووٹوں کی تعداد پر مبنی ہوتی ہے۔ پرائمری اور کاکس کی اقسام ریاستی اور سیاسی پارٹی کے قواعد پر منحصر ہے۔ پرائمری اور کاکس کھلے، بند یا دونوں میں سے کچھ ہائبرڈ ہوتے ہیں۔ کیا کھلے پرائمری یا کاکس کے دوران ووٹر کو اس کی پرائمری یا کاکس میں حصہ لینے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری نہیں،
بند پرائمری یا کاکس کے دوران صرف اس پارٹی کے ساتھ رجسٹر حصہ لے سکتے ہیں ووٹرز اور وہ ووٹ دے سکتے ہیں. سیمی اوپن اور سیمی کلوز پرائمریز اور کاکس دو اہم اقسام کی مختلف حالتیں ہیں. ہر ریاست اپنی پرائمری اور کاکس کو چلانے کا اپنا طریقہ رکھتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.